نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ، خوف سے اور بھوک سے، جانوں اور مالوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ صبر کرنے والے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے یہاں فرمایا گیا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ یوسف پڑھی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 میں پوری کہانی کا جو نچوڑ بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ تقوی اور صبر جس کے اندر احسان کی روح ہو وہ بندے پر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کے فضل کا ضامن ہے۔ ایسا صبر، ایسا تقوی جو احسان کی روح سے پر ہو۔ پوری سورت کا یہی لب لباب ہمیں بتایا گیا۔ پھر ابھی ہم نے کل ہی پڑھا سورہ رات میں کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان پر داخل ہوں گے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر، اس صبر کے باعث جو تم نے دنیا میں کیا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یحب الصابرین۔ پھر سورہ بقرہ ہی میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ تو صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، روک کے رکھنا۔ ٹھیک ہے، کس کو روکنا؟ ظاہر ہے اپنے آپ کو روکنا، اپنے نفس کو روکنا، اسے قابو کرنا۔ صبر صرف مصیبت میں ہی نہیں ہوتا، مصیبت اور غم کے وقت بھی صبر ہوتا ہے، لیکن ایک صبر وہ بھی ہوتا ہے جب انسان کا دل اللہ کی عبادت کرنے کو نہ چاہے اور وہ مجبور کرے اپنے نفس کو روکے اور اپنے اوپر اسے فورس کرے اللہ کی عبادت کرنے کی طرف، اس کی اطاعت کرنے کی طرف اس کو مائل کرے، یہ بھی صبر ہوتا ہے۔ اور ایک وقت ہوتا ہے آپ کا گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، آپ کے سامنے یہ دنیا میں بے شمار لذتیں اور ایسی رنگینیاں بکھری پڑی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی طرف آپ کو بلاتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کے آپ کا جی للچاتا ہے کہ میں بھی یہ کروں، یہ جانتے ہیں کہ وہ گناہ ہے، تو اس وقت آپ اپنے آپ کو جب روکتے ہیں وہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کا جو صبر ہے اگر انسان کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے بہا اجر رکھا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو غم دے کر اور محرومیاں دے کر آزماتا ہے، اور کبھی خوشی اور کامیابی دے کے آزماتا ہے۔ تو صابر کون ہوتا ہے؟ جو غم کی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور خوشی کی صورت میں آپے سے باہر نہ ہو۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ انسان اپنا یہ صبر کس طرح اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، کس طرح صبر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ شخص صبر کر سکتا ہے جس کا عقیدہ آخرت مضبوط ہو، جسے یہ پتہ ہو کہ میں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، جسے پتہ ہو کہ یہ دنیا چند دن کی ہے،
جسے یہ پتہ ہو کہ یہ گزرنے والی دکھوں کی شکار زندگی جو ہے یہ فانی ہے اور موت کے بعد ملنے والی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ جب زندگی خود ہی مختصر ہے تو اس کے اندر آنے والی پریشانیوں بھی تو مختصر ہوں گی نا، بلکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ مختصر ہوں گی۔ یہ ابھی آئیں اور ابھی ختم ہو، چند سال، چند مہینے، کچھ دیر کی بات ہوتی ہے، کیونکہ امتحان جو ہے وہ کچھ ٹائم کا ہوتا ہے، کچھ تھوڑی ڈیوریشن کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی امتحان ہو وہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا، کچھ وقت ہوتا ہے۔ یہ صبر آزما لمحے مشکل تو لگتے ہیں، لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ ان کی اینڈ پہ کیا ہوگا، اگر اللہ کی رضا میں انسان راضی رہے اور صبر کرے تو اس کا نتیجہ جنت ہے، جہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی، جہاں ہیرے جواہرات کے محلات ہوں گے، مشک و عنبر کے باغات ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، سونے اور چاندی کے درخت ہوں گے، اور نیک اور پاکیزہ اور صالح لوگوں کی قربت ہوگی۔ فرشتوں کے سلام ہر طرف سے اس کو پیش کیے جائیں گے، ہر طرح کے لذیذ کھانے ہوں گے، وہاں نہ ماضی کے پچھتاوے ہوں گے نہ مستقبل کے خوف۔ پھر کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ دنیا فانی ہے، جسے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ دنیا ابدی نہیں ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب، آپ اپنے بندے کو قلیل دنیا کیوں عطا فرماتے ہیں؟ تو انہیں جنت دکھائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا ہے میرے رب، تیری عظمت و جلال کی قسم، اگر ایک آدمی کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور اسے پیدائش کے دن سے لے کر ساری عمر چہرے کے بھل گھسیٹا جائے، لیکن اس کا انجام یہ گھر اور اس کی یہ نعمتیں ہوں، تو اس آدمی کا حال یہ ہے گویا، یعنی کہ وہ ایسا محسوس کرے گا کہ گویا اس نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، یعنی پوری زندگی اس کی تکلیفوں میں گزری ہو، اور جب وہ جنت کی ابدی نعمتوں میں جائے گا تو وہ کہے گا مجھے تو کبھی کوئی تکلیف آئی نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا میرے رب، آپ اپنے ساتھ کفر کرنے والے بندے کو فراخی کے ساتھ دنیا کیوں عطا کرتے ہیں؟ پھر اللہ نے انہیں دوزخ دکھائی۔ انہوں نے عرض کیا ہے میرے اللہ، اے میرے رب، اگر دنیا میں کافر جو ہے پیدائش کے دن سے لے کے قیامت تک زندہ رہے اور عیش کرتا رہے، لیکن اس کا انجام یہ ہو، تو اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ یہ سمجھے گا گویا اس نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو یہ سوچ اگر ہمارے اندر آ جائے اور انسان یہ سوچے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، تو پھر صبر کرنا اس کو اتنا مشکل نہیں لگے گا۔ یہ غم کے جو اوقات ہوتے ہیں نا، یہ جو غم ہے، غم انسانوں کو جگاتا ہے۔ ایک شعر بھی ہے نا کسی کا کہ غم جوانی کو غم جگا دیتا ہے، غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے۔ انسان دنیا میں ایسا مگن ہوتا ہے، دنیا میں انسان ایسا کھب جاتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے غم پہنچاتے ہیں۔ اس غم کے ذریعے انسان غفلت کی نیند سے جاگ جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے غم ملنے سے؟ ہم تو غم کو بہت برا سمجھتے ہیں نا، لیکن وہ اس دن بھی میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا کہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ طوفانوں سے آشنا ہونا کیا ہے؟ یہی غم ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، انسان کو کیا ملتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے توبہ و اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ اصل کامیابی چونکہ آخرت کی کامیابی ہے، جب ہم اللہ کی نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک مہربان استاد جو ہے
وہ اپنے کسی بھی ٹیسٹ میں فیل ہونے والے اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹتا ہے، اسے سزا دیتا ہے. تو کیوں ڈانٹتا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے دشمنی رکھتا ہے؟ نہیں، بلکہ محبت ہوتی ہے اس کی. وہ چاہتا ہے کہ اس کا وہ شاگرد اپنی اصلاح کر لے تاکہ سالانہ امتحان میں وہ ناکام نہ ہو اور اپنی زندگی کا ایک قیمتی سال ضائع نہ کرے. تو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہر انسان آخرت کے امتحان میں کامیاب. اس لیے وہ ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ ہم جہنمی راستوں پہ چل رہے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں غم بھیج دیتے ہیں، دکھ بھیج دیتے ہیں، اور ہمیں اپنے اعمال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، انسان کو صحیح پٹڑی پہ چڑھانے کے لیے. جب انسان پٹڑی سے اترنے کی کوشش کرتا ہے نا، پتہ نہیں اللہ ہر انسان کے ساتھ اللہ کیا چاہتا ہے کہ بندہ کس لیول تک جائے. جیسے وہ ایک حدیث بھی اکثر میرے ذہن میں آتی رہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں، اب اس حدیث کا مفہوم ہے یہ، ایگزیکٹ ورڈنگ شاید میں نہ بتا سکوں، ایک مقام مقرر کر دیا ہوتا ہے. جیسے اللہ جب تقدیر لکھتا ہے تو اللہ کا تو علم بہت وسیع ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس مقام تک جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک مقام لکھ دیتے. پھر انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اور اپنی مرضی کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنے اعمال سے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، یعنی وہ ایسے اعمال نہیں کرتا کہ وہاں تک پہنچ سکے. تو پھر اللہ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اسے پھر کوئی غم پہنچا دیتے ہیں، کوئی مصیبت پہنچا دیتے ہیں، اور جس پہ وہ صبر کرتا ہے پھر اس صبر کے نتیجے میں وہ اپنے جنت کے اس مقام کو پا دیتا ہے. اور جیسے کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا سورہ شورا میں کہ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی سے پہنچتی ہے، اور اللہ تمہارے بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. انسان بہت خطا کار ہے، ایسے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اگر ہم بالکل فیئر ہو کے سوچیں، صبح سے لے کے شام تک ہم اپنے اوقات کا جائزہ لیں، قدم قدم پہ ہم گناہ کرتے ہیں. زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ، بے شمار گناہ انسان کرتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت سے گناہوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. نماز پڑھی تو گناہ معاف ہو گئے، وضو کیا تو گناہ معاف ہو گئے، لیکن پھر بھی انسان بہت خطائیں کرتا ہے. ایک جگہ پہ آتا ہے قرآن میں ہی کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گناہوں پہ پکڑنے پہ آئے تو زمین پہ کوئی انسان چلتا پھرتا چھوڑے ہی نہ. بہت سے گناہوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. ایک تو یہ کہ جب انسان کے پاس مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، میں ابھی بات یہ کر رہی تھی کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، انسان کو توبہ کا موقع ملتا ہے، انسان کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ یہ جو غم ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جس پہ انسان صبر کر رہا ہوتا ہے، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اللہ اپنے بندوں کے دلوں کی کمزوریوں کو دھونے کے لیے اس بندے کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر جب وہ اس مشکل میں، اس مصیبت میں انسان صبر کرتا ہے تو پھر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور ان پریشانیوں اور دکھوں میں انسان کو اپنی خامیوں کا بھی پتہ چلتا ہے، پھر وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر جب انسان پہ کوئی برا وقت آتا ہے نا، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا، مجھے کیا کرنا چاہیے. اور انسان پھر یہ سمجھتا ہے یا اسے سمجھنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے بھلایا نہیں ہے، میرے رب نے مجھے یاد رکھا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں جہنم کے راستے پہ چلوں. تو اللہ اسے مصیبت میں، غم میں، پریشانی میں ڈال کے اس کے گناہوں کا کفارہ اسے بنا دیتا.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मर्द और औरत की जान, औलाद और माल पर बराबर आजमाइश आती रहती है और इससे उनके गुनाह धुलते रहते हैं, यहाँ तक कि वो अल्लाह को इस हालत में मिलता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता। सुभान अल्लाह। और क्या होता है, इंसान को जब परेशानी आती है उसकी और क्या फ़ायदा उसका होता है, उसके दर्जात बुलंद होते हैं। अल्लाह अपने बंदों को मुश्किल में डालते हैं और वो जिस ईमान से अपने रब की आजमाइश से कामयाब होकर निकलता है, उसके उतने ही दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं और उसे उतनी ही ईमान की मजबूती अता होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजमाइश जितनी सख्त होगी उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। शर्त यह है कि आदमी मुसीबत से घबरा कर भाग ना खड़ा हो, और अल्लाह ताला जब किसी गिरोह से मोहब्बत करता है तो उनको मज़ीद निखारने और साफ़ करने के लिए उसे आज़माइश में डालता है। फिर जो लोग अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहें और सब्र करें तो अल्लाह इनसे खुश होता है, और जो लोग आज़माइश में अल्लाह से नाराज़ हो जाएं तो अल्लाह भी उनसे नाराज़ हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें कि नमरूद ने आग में डाल दिया। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आज़माइश के आने पर अल्लाह से मायूस हो जाते और आग से बचने के लिए नमरूद की बात तस्लीम कर लेते तो अल्लाह पर इस तवक्कुल और यकीन से महरूम हो जाते जो आग से बच जाने पर उन्हें हासिल हुआ। और फिर जो उन्हें मुकाम मिला इस पे, जो उन्होंने सब्र किया, और उस सब्र पे अल्लाह ताला ने उन्हें इमामुन नास का मकाम अता फरमाया। सूरह निसा में आता है, शायद तुम किसी चीज़ को बुरा जानो और अल्लाह ने उसमें खैर कसीर रखी हो। हमें तो नहीं पता होता हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है। हमें तो जो चीज़ अच्छी नज़र आ रही होती है बस वो बेहतर नज़र आ रही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने और काफ़िले वालों ने और ज़ुलेखा ने जो उनके साथ जो मुश्किलात उनके लिए पैदा की, और उनसे क्या मिला उनको? अज़ीज़े मिस्र बनने का रास्ता हमवार हो गया। अल्लाह खुशी और गम के ज़रिए मोमिन की तरबियत करते हैं, उसे एक साबिर और शाकिर इंसान बनाते हैं, मजबूत करते हैं, और इस तरह उसे दुनिया में नफ्स मुतमइन्ना अता हो जाता है। और फिर उसका फल क्या मिलता है? आखिरत की हमेशा की बादशाही। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाही मिली थी ना, इस तरह इंसान को दुनिया में बादशाहत ना भी मिले, आखिरत में तो मिलेगी ना। और क्या फ़ायदा होता है? और ये होता है कि बाज़ औक़ात कोई छोटी मुसीबत जो इंसान पे आती है ना, उससे बड़ी मुसीबत से बचने का ज़रिया होती है। यानी आने वाली किसी बड़ी आफ़त से निजात उसको मिलने वाली है। तो कुरान में हमने पढ़ेंगे इंशाअल्लाह किस्सा-ए मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र। उसमें जब हज़रत ख़िज़र एक गरीब कश्ती वाले की कश्ती का तख्ता तोड़ देते हैं, और जब एक लड़के को कत्ल कर देते हैं, जो लोग सूरह कहफ पढ़ते हैं उन्होंने वाक़यात पढ़े होंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये काम ऐसे लगता है कि ये अदल के खिलाफ है। बाद में हज़रत ख़िज़र उन्हें बताते हैं कि करीब ही एक बादशाह कश्तियों को ज़बरदस्ती छीन रहा था। उन्होंने कश्ती इसलिए तोड़ दी, उसका एक तख्ता इसलिए तोड़ दिया ताकि बादशाह अपने मकसद के लिए उसे नकारा समझ के छोड़ दे, यानी कि वो समझे कि मेरे काम की नहीं है ये, और ये गरीब अपनी रोज़ी के इस सहारे से महरूम ना हो जाए। लड़के ने बड़ा होकर चूँकि अपने वालिदैन का नाफरमान बनता था, इसलिए अल्लाह ने चाहा कि इसकी जगह पे इसको नेक औलाद दे। अल्लाह ने उसको नेमल बदल के तौर पे नेक औलाद देगा, और उसको अल्लाह ने वापस ले लिया। अब ये वो ख़िज़र अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के हुक्म से ये बता रहे थे, हमें तो नहीं पता होता हमारे साथ जो हो रहा होता है इसके पीछे क्या है। तो बाज़ औक़ात कोई मुसीबत आती है लेकिन वो उसमें हमारे लिए कहीं खैर छुपी होती है, हमें नहीं पता होता कि वो क्या खैर है। फिर ये कि अल्लाह ताला बंदे को ऐसे तो नहीं छोड़ देते। अल्लाह जो बंदे से 70 माओ जितनी मोहब्बत करता है, ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हाय ये मुसीबत मेरे लिए क्यों आ गई, ये परेशानी क्यों आ गई, ये गम अल्लाह ने मुझे क्यों दे दिया, और भी बड़े लोग हैं, पता नहीं मेरे ऊपर ही क्यों नज़र पड़ी। इस तरह की बातें जो हैं वो फिर सब्र नहीं होता। वो
تو بس پھر اس طرح کی باتیں کر کے بھی اینڈ پہ انسان کہے کہ میں تو بس میرا تو صبر ہی ہے، تو وہ صبر نہیں ہوتا، وہ تو بے بسی ہوتی ہے. صبر میں ایسی باتیں نہیں ہوتی. انسان کو یہ سوچنا چاہیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بھی بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ. اگر بندہ آزمائش میں خود کامیاب ہونا چاہتا ہو اور پوری ہمت کے ساتھ اس کا سامنا کر رہا ہو، پھر اگر ایسے میں انسان پھسلنے بھی لگے نا تو اللہ اپنی نصرت کے ساتھ اسے سنبھال لیتے ہیں. ذرا وہ واقعہ یاد کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے اشارے پر اپنے بیٹے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، لیکن تھی تو ماں نا. ماں کا دل صبر و قرار سے خالی ہو گیا. کیا خوبصورت آیت ہے سورہ قصص کی. اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. موسیٰ کا دل تو صبر سے فارغ ہی ہو گیا، خالی ہو گیا، صبر بچا ہی نہیں دل میں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. اور قریب تھا کہ وہ موسیٰ کے راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو نہ سنبھالتے. اللہ انسان کو مصیبت میں ڈال کے ایسے نہیں چھوڑ دیتا کہ بس انسان بے بس ہو کے جدھر کو مرضی جائے. اللہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بندہ کتنا برداشت کر سکتا ہے اور کہاں اللہ نے اس کو تھام لینا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے تھام لیا، اللہ نے ان کے دل کو سنبھال لیا. اسی طرح جتنی بھی آزمائش سخت ہو، بندہ جس قدر اللہ کی خاطر بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے پر تیار ہو، اللہ کی مدد بھی اسی طرح کی اس کے پاس آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کا بہترین نمونہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان پہ جو غم آتا ہے وہ اس کا کیا علاج کیا جائے. یہ دنیا صرف کامیابی، ناکامی، خوشی و غم کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں غم اس لیے بھی ہیں کہ انسان اللہ کی جنت کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا مستقل گھر نہ سمجھ بیٹھے. وہ رب یہ چاہتا ہے کہ دکھوں کی آگ ہمارے وجود کو جھلسائے تاکہ ہم پر بے حسی کی نیند طاری نہ ہو، ہم جہنم سے بھاگنے والے بنے. ہمیں محرومیوں کے تجربات سے کیوں گزارا جاتا ہے؟ تاکہ ہم جنت سے محرومی کی تکلیف یاد رکھیں. اگر کسی عورت پہ کوئی ظلم ہوتا ہے، اسے طلاق ہو جاتی ہے، یا اس کی کو اللہ نے بے اولاد رکھا ہے، یا اس پہ تہمتیں لگتی ہیں، اسے کہیں ستایا جاتا ہے، اسے تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور پھر ان ساری مصیبتوں کو وہ صبر اور شکر سے برداشت کرتی ہے، اور پھر اس کے آخر میں اللہ کی جنت اس کو ملتی ہے. تو اللہ کے نزدیک یہ تکلیفیں تو بالکل معمولی باتیں ہیں. اور آپ جانتا ہے کہ جو ان آزمائشوں میں کامیاب ہو کر جنت میں پہنچے گا وہ ان مشکلات کو اپنے لیے نعمت سمجھے گا. وہ کہے گا کہ وہ تو کوئی مصیبتیں تو کچھ مصیبتیں تھیں ہی نہیں. تمام غموں کی جڑ یہ ہے کہ لوگ موت سے پہلے کی دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں، اس لیے غم زیادہ آتا ہے، اسی لیے خواہشات کا پورا نہ ہونا جو ہے وہ انسان کو غم میں ڈال دیتا ہے، پریشانی میں ڈال دیتا ہے. جبکہ یہاں پہ خالق نے وہ حالات رکھے ہی نہیں ہیں کہ یہاں کوئی شخص اپنی جنت بنا سکے. صحیح بات کیا ہے کہ آدمی اس قانون کو سمجھے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کا منصوبہ بنائے. یعنی یہ جو موجودہ دنیا ہے اس میں اپنے آپ کو ایسا انسان ہمیں بنانا چاہیے جو موت کے بعد کی دنیا میں جنت کا مستحق بن سکے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی غم آئے، جو بھی پریشانی آئے، جو بھی دکھ آئے، ہم پہ اتنا حاوی نہ ہو کہ انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے. کیونکہ اگر ہم نے
اس مختصر سی زندگی کو یہاں گزار کے اپنی آخرت نہیں بنائی، اور رونے دھونے شکوے شکایتیں کرنے میں اور مظلومیت کے ہر وقت گیت گاتے رہنے میں اپنا ٹائم گزار دیا، یہ تو بڑا نقصان کا سودا ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا سی تکلیف آئی بس شکوے شکایتیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اب پتہ ہے کیا، جب کوئی تکلیف آتی ہے نا، اس تکلیف کا بار بار تذکرہ کرنا جو ہے وہ بھی تکلیف کو بڑھاتا ہے۔ ہم ایک ہی بات کو جب ہر شخص کے سامنے بیان کریں گے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، یا اگر بیماری ہے تو اس کو بار 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 اس کا تذکرہ کرنا، یا اگر کسی نے کوئی ستاتا ہے، کوئی انسانوں کی طرف سے تنگی ہے، اس کا بار بار ذکر کر کے ہم ایسے جیسے ایک زخم ہے نا، اس زخم کو ذرا سا وہ بھرنے لگتا ہے، ہم اس کے اوپر ایک کھرینٹ سا آ جاتا ہے، ہم اس کھرینٹ کو اتارتے ہیں، پھر تازہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ذرا سا ہونے لگتا ہے، پھر ہم وہ دوبارہ اس کو دہراتے ہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے کہ جب کسی تکلیف کو انسان یہ کہہ کے چھوڑ دے، جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیرے ہی پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہے، اور یہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اس کا مجھے اجر دینا، واخلف لی خیر منہا، مجھے اس سے بہتر عطا۔ اب اللہ اگر بندے کے لیے اس دنیا میں بہتری ہے تو اللہ دنیا میں بہتری دے دے گی، اور اگر اللہ نے اپنے پاس اس کے لیے بہت خیر رکھی ہے تو وہ اپنے پاس بلا کے دے دے گی۔ اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ان کو نہ دیکھو جو تمہارے اوپر ہیں، اس طرح تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو۔ انسان کب سیلف پٹی کا شکار ہوتا ہے، کب وہ اپنے اوپر ترس کھاتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بس خام خواہ اپنے اوپر ہی ترس کھاتا رہتا ہے کہ میں تو بہت ہی گیا گزرا ہوں، اس لیے کہ وہ اپنے اوپر والوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں آزمائش کے قانون کے تحت کسی کو ایک چیز دی ہے اور کسی دوسرے کو کوئی دوسری چیز دی ہے۔ شیخ سعدی کا وہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جوتے پہن کے پھر رہے ہیں، تو مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو جوتے بھی نہیں ہیں، لوگ جوتے پہنے ہوئے ہیں، میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو ایک انہوں نے بڑا اپنے آپ پہ ان کو آیا کہ میرے ترس نہیں جیسے انسان کو اپنے اوپر، میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، بلکہ ایک ایسے شخص کو دیکھا، اس پہ نظر پڑی جس کا ایک پاؤں ہی نہیں تھا، ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اس سے بہتر بنایا اور تندرستی عطا کی، دونوں پاؤں تو دے دیے۔ اب وہ شخص بھی تو ہے جس کا ایک پاؤں ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے رنگ برنگے جوتوں کو دیکھ کے یہ کہیں کہ میرے پاس تو اچھے جوتے نہیں ہیں، یہ کیوں نہ دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں، پھر صبر آتا ہے۔ اور جب انسان ایسے لوگوں کو دیکھے گا تو وہ شکر ادا کرے گا، الحمدللہ کہے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں دیے۔ اور جب انسان شکر کرے گا تو اللہ خود فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہم اللہ کی ان نعمتوں کو نہیں دیکھتے جو ہر وقت ہمارے اوپر بارش کی طرح برستی رہتی۔ صحت سب سے بڑی نعمت ہے۔ صحت میں ایک چیز نہیں ہوتی، ہمارے اپنے اگر انسان غور کرے، اپنے اندر جھانک کے دیکھے، جیسے اللہ فرماتے ہیں تمہارے نفسوں میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، ہمارا نفس، ہماری جان، ہمارا جسم، اس کے ایک ایک آرگن پہ آپ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ ایک ایک آرگن کی قیمت، آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جن لوگوں کو آکسیجن کا مسئلہ ہوتا ہے، کیسے سلنڈر پہ سلنڈر آتے ہیں ان کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے، اور کبھی آپ ان کا ایسٹیمیٹ لگانا شروع کریں کہ دن رات میں وہ کتنے ہزاروں کی سانس لیتے ہیں، جو پانی نہیں پی سکتے، ان کا آپ سوچیں، پی لیتے ہیں تو پھر کس طرح مشینیں ان پہ لگتی ہیں جا کے
ڈائلسس ہوتا ہے ان کا، اور ہم غٹا غٹ پانی پیتے ہیں اور اللہ کا نام بھی لیے بغیر، سنت کے خلاف، کبھی کھڑے ہو کے کبھی بائیں ہاتھ سے، اور پیے اور اللہ کا نام بھی نہیں لیا، نہ بسم اللہ پڑھی نہ الحمدللہ کا. تو یہ اللہ کی ناشکری کی باتیں ہیں. جب اللہ نے صحت جیسی نعمت دی ہوئی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی اس پہ ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. مشکل میں ہمیں اللہ کی ان نعمتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اگر ہم نے اس پریشانی کے وقت اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچا تو وہ پریشانی ہماری کم ہو جائے. انسان ہمیشہ اپنے صحیح و سالم وجود پہ نظر کرے، صحت و عافیت پہ غور کرے، صحت کی قدر کے لیے کبھی کبھی ہسپتال کا چکر بھی لگا، اور ان لذتوں کا خیال کرے جو کھانے پینے میں اس کو مل رہی ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کھا پی نہیں سکتے، اس بات کو ذہن میں لائے کہ میں بھاگ دوڑ سکتا ہوں. بہت سے لوگ ہیں وہ چل پھر نہیں سکتے. ہزاروں بیماریوں سے انسان بچا ہوا ہے. ایمان کی نعمت اگر ہمیں میسر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. رزق اللہ ہمیں دیتا ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ماں باپ کسی کے زندہ ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور ہر روز انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنی پچھلی سابقہ زندگی کو بھی یاد کیا کرے، جب اللہ نے ہر طرح سے ہمیں ہر نعمت سے نواز کے رکھا، اور پھر اگر کوئی مشکل آئی تو پھر کیسے اس مشکل سے نکالا بھی، اس پہ پھر دوبارہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہ چیزیں یاد کرنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور انسان کے دل یقین کے نور سے بھر جاتا ہے، اور پھر انسان جاننے لگتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے ہر حال میں کافی ہے. اللہ نے جو کچھ اس سے پہلے کیا وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. اللہ نے اتنی لمبی زندگی دی، صحت کے ساتھ دی، اگر اللہ نے بیماری دی ہے تو اللہ اس کو دور بھی کر سکتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. قرآن کے ساتھ اگر انسان تعلق اپنا جوڑ لے، قرآن کے ساتھ انسان جڑ جائے تو قرآن خود جواب دیتا ہے. قرآن قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ انسان کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے اس کے اپنے فائدے کے لیے، آزمانے کے لیے بھی، ٹیسٹ لینے کے لیے بھی، اور بعض اوقات گناہ دھونے کے لیے بھی، اور بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں سزا کے طور پہ بھی. کسی بھی وجہ سے انسان کے اوپر تکلیف آئے، انسان کو صبر کرنا چاہیے. لیکن صبر ہوتا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، صبر تو وہ ہے جو صدمے کی ابتدا میں کیا جائے. کیونکہ آخر میں تو بڑے سے بڑے بے صبر کو بھی صبر کرنا ہی پڑتا ہے. کیا کر سکتا ہے انسان؟ کیا کوئی شخص مقابلہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ صبر وہ صبر نہیں ہوتا. صبر وہ ہے جو مصیبت کی ابتدا میں کیا جائے. اور صبر کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان مصیبت سے نکلنے کی کوشش نہ کرے. بیمار کو علاج کروانا چاہیے، غریب کو حصول رزق کے لیے جائز ذرائع استعمال کرنے چاہیے. صبر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری جد و جہد سکون کے ساتھ کرے، حوصلے اور وقار سے کرے، شکوہ شکایت نہ کرے. مخلوقات سے شکوہ کرنے کے معنی کیا ہیں؟ یہی نا کہ ایک کوئی رحیم و کریم ذات جو ہے، انسان اس سے شکوہ کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کے باعث موت کی تمنا نہ کرے. یہ نہ کہے کہ میں اتنا بیمار ہو گیا ہوں، بس یا اللہ اب تو مجھے اٹھا لے. اسے چاہیے کہ یوں کہے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت دینا جبکہ موت میرے لیے زندگی سے بہتر ہے. صبر کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کے باوجود انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے صبر نہ مانگے. یہ نہ کہے کہ مجھے تکلیف آئے اور میں اس پہ صبر کروں، بلکہ ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. کبھی بھی اس بات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ مصیبتیں آئیں اور وہ ان کے مقابلے میں صبر کرے اور پھر اپنے درجے بڑھائے. نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے مقابلے میں صبر سے کام دے، اور اللہ سے صبر کی توفیق مانگے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر تو صبر انسان کر ہی نہیں سکتا. کسی تکلیف یا حادثے پر انسان
غم کا اظہار بھی کر سکتا ہے، یہ بھی ایک فطری عمل ہے۔ البتہ غم کی انتہائی شدت میں بھی ناحق بات منہ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جان کرنے کا وقت تھا تو اس وقت آپ نے ان کو گود میں اٹھایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ فرمایا اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے بہت غمگین ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو رب کی مرضی کے مطابق۔ اس موقع پہ کسی سے آپ ہی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، آنسو تو رحمت ہوتے ہیں، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو رب کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ ہمیں ایسا صبر دے، اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق، اپنی خوشنودی کے مطابق، اللہ ہمیں اپنے اللہ کی، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا نا، الا ابتغاء وجہ ربی، اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تکلیفیں جو ہیں نا وہ رب کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہیں کوئی مصیبت ایسی نہیں پہنچتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ تمہاری جانوں کی، مگر وہ آنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہو۔ اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان بات ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جو چیز جاتی رہے اس پر غم نہ کرو، اور نہ اس چیز پر اتراؤ جو اس نے تمہیں عطا کی۔ سورہ حدید ہے۔ یعنی کہ کوئی مصیبت تمہیں نہیں پہنچتی، نہ زمین کی نہ تمہاری اپنی جانوں کی، مگر وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہوتی ہے کہ یہ اس شخص پہ اس وقت میں یہ تکلیف آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں کسی بھی جانے والی چیز پہ غم نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بھی ملنے والی چیز پہ اترانا نہیں چاہیے کہ یہ ہمارا ہی کوئی محنت کا نتیجہ ہے یا ہمارا ہی کوئی کمال ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں جب کوئی مصیبت پہنچے، جب کوئی تکلیف پہنچے، تو اس سے نکلنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، تدبیر بھی کرنی چاہیے، علاج بھی کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ جیسے ابھی ہم نے اتنی باتیں کی ہیں، ان میں یہ بات بھی تھی کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں تکلیف، تو اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو لازم کر لے، اللہ اس کا ہر غم دور کر دے گا اور اسے ہر تکلیف سے نجات دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جس طرف اس کا کبھی گمان بھی نہ گیا ہو۔ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ وہ واقعہ بھی کئی دفعہ میں نے بتایا کہ ایک شخص سیالم کے پاس، اب مجھے نام یاد نہیں، کوئی ایک شخص نے آ کے کہا کہ مجھے روزی میں تنگی کی شکایت کی، تو ان کو بھی انہوں نے استغفر اللہ پڑھنے کو کہا۔ جس نے اولاد کی کے لیے کہا، ان کو بھی کہا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ جس نے کوئی اور مسئلہ بیماری کا بتایا، اس کو بھی کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر مسئلے کا حل آپ ایک ہی کیوں بتاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جس کو معاف کر دیا، جس سے اللہ راضی ہو گیا، تو اس کے تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، مغفرت کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ جو غم زدہ ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی غم گساری کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ اپنے غم زدہ بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد کرتے رہتا ہے۔ پھر اور کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہمیں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے جو کوئی ہماری نصیحت، ہمارے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا، اسے تنگی کا جینا ہوگا، معیشتاً زن کا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے جو اس قرآن سے منہ موڑے گا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن سے لا علمی اور لا تعلقی ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ ٹریفک قوانین جانے بغیر وہ سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہے، اندھیری رات میں انجان راستے پر بغیر روشنی کے سفر کرنا،
कैसा है, हादसे आपके मुंतज़िर होंगे। कुरान हमें बताता है कि कौन से अमल से अल्लाह का फजल मिलता है, कौन से अमल से अल्लाह नाराज़ होते हैं। और हमारे अ, तमाम आज़ा हैं जिस्म के, वो हमने उनको किस तरह इस्तेमाल में लाना है। आँखें अल्लाह ने किस लिए बनाई हैं, कहाँ-कहाँ उनको इस्तेमाल नहीं करना, ज़बान से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, पाँव से कहाँ चल के जाना है, कहाँ नहीं चल के जाना, ये सब बातें हमें कौन बताता है? हमारा रब, उसकी ये किताब। इसलिए हमें अल्लाह की किताब से ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए और हमारे दिलों को इत्मीनान, जो कल हमने आयत पढ़ी थी, वो इस ज़िक्र में ही है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों को सुकून और इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। सबसे बड़ा ज़िक्र तो कुरान पाक है। तो आखिरी बात क्या है कि इंसान ये ना सोचे कि मैं तन्हा हूँ। अल्लाह हमारा माबूद है, हमारा सच्चा दोस्त है, हमें उसके आगे झुकना चाहिए, उसी से इल्तिजा करनी चाहिए और उसी से अपनी तकलीफ़ और अपना गम उसी के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि तकलीफ़ें और गम जिसने दिए हैं, वही उसको दूर कर सकता है। हमें अल्लाह से उम्मीद भी रखनी चाहिए और उसका खौफ भी हमारे दिल में होना चाहिए। उम्मीद और खौफ के दरमियान ज़िंदगी गुजारना मोमिन का काम होता है और अल्लाह पे कामिल भरोसा, तवक्कुल, यकीन कि जिस रब ने पैदा किया है, उसने पैदा करके छोड़ नहीं दिया, वो अपने बंदे को हर हाल में संभाले हुए है। वो अपने बंदे का वली है, मौला है, नसीर है, वो रहीम है, वो करीम है। इंसान को कभी भी अपनी रब से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। अगर कभी कोई बच्चा अंधेरी रात में जाग जाए और डर कर रोने लगे, तो माँ क्या कहती है कि डरो नहीं, यहाँ कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। बस ऐसे ही तुम्हारे ख्याल में तुम्हें डर आया है, यहाँ कोई डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। फिर उसे तसल्ली देती है और फिर ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। और इस तरह उसे अपने कुर्ब का यकीन दिलाती है और जब बच्चे को यकीन आ जाता है कि वो किसी की हिफाजत में है, तो वो बेफिक्र होकर सो जाता है। यही तरीका है खौफ और गम के वक्त अपने आप को अल्लाह के साथ एसोसिएट करे इंसान, हिम्मत करे, जुर्रत के साथ अपने आप को यकीन दिलाए कि सारी दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई चीज़ आपको नहीं डरा सकती और किसी चीज़ से आपको नहीं डरना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जब अल्लाह रहीम है, करीम है, वो 70 माओं से भर के मेहरबान है, तो फिर उसको डर कैसा? मोमिन कभी नहीं डर सकता। मोमिन हमेशा अपने रब पे भरोसा रखता है क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तमाम इंसान मिलकर किसी को कोई नफ़ा पहुंचाना चाहें तो वो कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकते सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। और अगर सब लोग मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहें तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया। अब इस बात पर पूरा यकीन रख कर हम अपने नफ्स को ये कहें कि तुम्हें किसी से नहीं डरना, तुम अल्लाह की हिफाजत में हो और महफूज हो। अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम समझते हो कि मेरे लिए अच्छा है, अगर अल्लाह ने दुनिया में तुम्हारे लिए वो अच्छाई लिखी है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। और अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिखा है जिसे तुम अच्छा नहीं समझते, मतलब अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई मुसीबत, कोई परेशानी जिसका अंजाम बखैर नहीं होगा,
وہ تمہیں نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے اسی میں خیر. اس لیے ہمیں ان تمام باتوں پہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے لیے ہمیشہ بہتر کرے گا. بہتری کی امید رکھنی چاہیے، خیر مانگنی چاہیے اللہ سے، اور اللہ پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. چاہے وہ بیماری ہو، جانی تکلیف ہو، چاہے وہ مالی تکلیف ہو، چاہے وہ کسی اور قسم کی ناکامی ہو، انسان کو ہمیشہ زندگی کی یہ جو جنگیں ہیں، یہ ایک طرح سے جنگ ہوتی ہے انسان کی، پریشانیوں کے ساتھ، غموں کے ساتھ، دکھوں کے ساتھ. جو شخص یہ جنگ یہ اکیلے لڑنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ شکست کھاتا ہے. اس لیے ہمیشہ کسی قوی، زور والے، قادر، قدرت والے، مقتدر، ہر چیز کر سکنے والے اور مالک الملک سلطنت کے بادشاہ کی مدد اپنے ساتھ رکھنی چاہیے. اگر اس کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اتنی عظیم ہستی ہے، اگر انسان اس کی مدد طلب کرے، قدم قدم پہ اس سے دعا کرے، قدم قدم پہ اسے اپنے ساتھ محسوس کرے، اسی کا ذکر کرے، اسی کی طرف توجہ کرے، تو غم کی شدت کم ہو جاتی ہے، دل کو سکون ہو جاتا ہے. اور یہ بہت مؤثر عمل ہے. جس ذات نے ہمارے غموں کو دور کرنا ہے، اس کا اپنا فرمان ہے کہ یاد رکھو، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور پھر 20ویں پارے میں وہ جو آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور کون اس کی مصیبت دور کر سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہی قادر مطلق ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے اور اس کی مصیبت دور کرتا ہے. اس انتہائی مہربان رب نے اپنے بندوں کے لیے یہی پسند فرمایا کہ وہ اپنے غم لے کر اس کے حضور حاضر ہو جائیں اور اسی سے اپنے غموں کو دور کرنے کی التجا کریں. حضرت یونس علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے تو دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تب ہم نے اس کی فریاد سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز کی طرف لپکتے تھے، نماز حاجت پڑھتے، تہجد، صبح و شام کے اذکار، اور تمام قرآنی اور مسنون دعائیں جو ہیں، ہمیں بھی مشکل گھڑی میں ان کو اللہ سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے. یہی انسان کی پناہ گاہ ہے. دعا ہی سے تمام مشکلات حل ہوتی ہیں، مصیبتوں سے نکلنے کی راہیں ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے. دعا آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیتی ہے اور آئندہ آنے والی مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے. بس اللہ کے بندو، تم دعا کو لازم پکڑ لو، دعا مانگا کرو. دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور جو دعائیں نہیں بھی قبول ہوتی نا، ہمیں اس پہ بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کہے گا یہ اتنے اعمال تو میں نے نہیں کیے تھے جو میرے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے. اسے کہا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئی تھیں. اور اس وقت انسان کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی. دراصل یہ زندگی جو ہے نا، زندگی تو رہے گی، بس ایک جگہ سے انسان دوسری جگہ شفٹ ہو جائے گا. یہ جو مختصر سا وقفہ ہے زندگی کا دنیا میں، یہ جب ختم ہو جائے گا بس وہ ایک دروازے سے انٹر ہو کے کسی دوسری دنیا میں چلا جائے گا، وہاں پہ وہ زندہ رہے گا.
پھر اس دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کے مطابق وہاں پہ اس کو زندگی ملے گی۔ تو یہ چیز اگر انسان سمجھ لے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کا وے آف لائف بدل جائے گا۔ پھر وہ اس دنیا کے لیے ہی ساری کوششیں نہیں کرے گا۔ میں جب لوگوں کو دیکھتی ہوں نا اس دنیا کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہوئے، اتنی کوششیں کرتے ہوئے، اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں وہ اپنا تن من دھن لگا رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ کتنے سال ہوں گے، بس 5 سال، 10 سال، زیادہ سے زیادہ 20 سال، 30، 40، 50 بھی ہوں۔ اتنے تھوڑے سے عرصے کے لیے ہم اتنے کیوں تگ و دو کرتے؟ ہمیں اس زندگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس زندگی کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، جو سینکڑوں سال کی نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں سال کی نہیں ہے، کروڑوں یا خربوں اربوں سال کی نہیں ہے، بلکہ لامتناہی زندگی ہے۔ وہ بیوقوف نہیں ہے وہ شخص جو اس ابدی زندگی کو چھوڑ کے ان چند سالوں کے لیے اپنی ساری کوششیں لگا دے۔ یہ بیوقوف ہم سبھی ہیں۔ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے غم ہیں نا، دنیا کے سارے غم چھوٹے غم ہوتے ہیں، وہ جو آخرت کا غم ہے نا وہ ہمیں لگا دے، ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، ہمیں آخرت کے لیے کوششیں کرنے والا بنا دے، اور پھر اس دنیا میں جو غم آتے ہیں ان غموں کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا تو یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہ ہم سے دور کر دے، ہماری تکلیفیں دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ آسان زندگی دے، آسان موت دینا، اور آخرت کی زندگی بھی ہمارے لیے آسان بنانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔